السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف عورتوں کے اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سن رہی ہیں تو جان لیجئے آپ کی تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھروسہ رکھیے، صبر کیجئے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم چیز پر بات کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ توکل صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ توکل کا اصلی مطلب ہے دل سے یقین رکھنا، قدم بڑھانا اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آج ہم 3 ایسی عورتوں کا ذکر کریں گے جن کا نام اور قصہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ میریکل ہمیں صرف اتہاس نہیں بتاتی بلکہ ہمارے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا پیغام دیتی ہیں۔ پہلی عورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ قرآن میں ان کا نام نہیں آیا، لیکن اللہ نے ان سے سیدھے بات کی، نہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بلکہ سیدھے ان کے دل میں الہام ڈال کر۔ یہ وحی ان کی پوزیشن کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کے توکل، اللہ پر بھروسے کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنے معصوم بچے کو دریا میں بہا دیا اور اللہ نے اسی بچے کو محفوظ واپس ان کی گود میں لوٹا دیا۔ یہ انعام ہے ان تمام ماؤں کے لیے جو اللہ پر بھروسہ کر کے سب کچھ اسی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ دوسری ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ اسلام بائبل کے حوالے کے برعکس انہیں گناہ کی جڑ یا ٹیمپریس نہیں مانتا۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ دونوں نے کھایا۔ نہ یہاں یہ کہا گیا کہ اس نے پھسلایا اور نہ یہ کہ وہ گر گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے غلطی کی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کا آغاز برابری کے ساتھ ہوا، گناہ میں بھی اور معافی میں بھی۔ تیسری عورت ہے خولہ بنت حلابہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ عورت تھی جنہیں ان کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کی فریاد کوئی سننے والا نہ تھا سوائے ان کے رب کے جو 7 آسمان کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ان کی شکایت قرآن کا حصہ بن گئی، ان کا درد ایک قانون بن گیا۔ یہ ہے اس غم کا مقام جو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے۔ یاد رکھیے آپ کے رب نے عورتوں کو اس وقت بھی دیکھا جب دنیا ان کا نام لینا نہیں جانتی تھی۔ آپ بھولی نہیں گئی ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کا صبر اور آپ کا بھروسہ اللہ کے یہاں درج ہے۔ اللہ پر توکل رکھنے والی ماں کی طرح بھروسہ کریں، برابری اور انصاف کو حضرت حوا علیہ السلام کی طرح سمجھیں اور اپنی آواز کو حق کے لیے اٹھانے والی خولہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہمت رکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کا یہ پیغام خاص طور پر میری بہنوں کے لیے ہے۔ اگر کبھی آپ کے دل سے دھیرے دھیرے یہ الفاظ نکلے کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، تو جان لیجیے آپ نہ گناہ گار ہیں نہ ہی کمزور، آپ انسان ہیں۔ مریم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں رکی، وہ روئی اور اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا اور وہ آج بھی آپ کو جواب دے گا۔ اگر آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں چپ چاپ، کسی نے آپ کی آواز نہیں سنی، تو یاد رکھیے آپ کے رب نے عورتوں کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب دنیا ان کا نام لینا نہیں جانتی تھی۔ آپ بھولی نہیں گئی ہیں، آپ چھوٹی نہیں ہیں، آپ تو چلتی پھرتی آیت ہیں۔ ویسے ہی چلیے جیسے وہ عورتیں چلی جنہیں اللہ نے پہلے ہی عزت دی ہے۔ قرآن میں کئی ایسی عورتوں کا ذکر ہے جنہوں نے توکل سے اپنی زندگی بدل دی۔ سوچیے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے، اگر اللہ پر یقین نہ ہوتا تو کیا وہ یہ قدم اٹھا پاتی؟ انہوں نے اپنے لختے جگر کو بہتے پانی کے حوالے کیا اور کہا اے اللہ اب یہ تیرے حوالے ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہی بچہ دشمنوں کے گھر میں پل کر نبی بنا۔ اگر ماں اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ سکتی ہے تو آپ بھی اپنی مشکلیں اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی زندگی بھی توکل کا آئینہ ہے۔ ایک اکیلی عورت بن شوہر بن سہارے اپنے بچے کو لے کر قوم کے سامنے کھڑی ہے۔ لوگ تانے دے رہے تھے لیکن انہوں نے صبر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کھجور کے تنے کو ہلا دو، تمہارے پاس تازہ کھجور گریں گے، یعنی محنت بھی کرو، بھروسہ بھی رکھو۔ مریم علیہ السلام نے توکل کیا اور اللہ نے انہیں عزت دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو وہ کانپ رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دلاسا دیا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل کا سب سے بڑا پیغام ہے، ڈر میں بھی حوصلہ دینا اور اللہ پر یقین رکھنا۔ توکل کا مطلب بیٹھ کر انتظار نہیں بہنوں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں
اور کہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں۔ توکل کا مطلب ہے اپنی حد تک کوشش کرنا، پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا۔ جیسے کہ مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کھجور گرانا تو اللہ کا کام تھا مگر کوشش مریم علیہ السلام کو کرنی تھی۔ آج کی عورت بہت ساری پریشانیوں سے گزرتی ہیں، کبھی شادی میں مشکل، کبھی بچوں کی پرورش میں تھکان، کبھی شوہر کی بے رخی، کبھی سماج کا دباؤ۔ لیکن یاد رکھیے آپ کی طاقت آپ کی توکل سے چھپی ہے، آپ کی طاقت آپ کی توکل میں چھپی ہے۔ جب آپ اپنے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں تو لوگ چاہیں آپ کو کمزور سمجھیں لیکن حقیقت میں آپ سب سے مضبوط بن جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو توکل کے کچھ فائدے بتاتی ہوں۔ پہلا فائدہ ہے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو دل سے ڈر اور بے چینی نکل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے راستے بنا دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیسرا فائدہ ہے عزت ملتی ہے۔ اللہ توکل کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز کوئی نہیں سن رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلی ہیں، اگر کبھی دل سے نکلے کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، تو یاد رکھیے مریم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا لیکن انہوں نے صبر اور توکل سے اپنی حالت بدلی۔ اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسو بھی اس کے سامنے گرے ہیں، آپ کی آہ بھی اس کے پاس پہنچی ہے۔ جب بھی دعا کریں یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ جلد بازی نہ کریں، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کا رب آپ کے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن سے جڑے، یہ آپ کو طاقت دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ چھوٹی نہیں ہیں، آپ بیکار نہیں ہیں، آپ تو وہ ہیرے ہیں جن کی چمک اور اللہ نے اپنے ذکر سے روشن کیا ہے۔ آپ کا صبر، آپ کی دعا، آپ کی محنت سب اللہ کے یہاں درج ہے۔ اگر انسان آپ کو نہ دیکھے تو بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر لوگ آپ کی آواز نہ سنیں تو بھی اللہ سن رہا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی اگر آپ پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیں تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے توکل کیا اور ان کا بیٹا نبی بنا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے توکل کیا اور انہیں دنیا کی سب سے پاک عورت کہا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل کیا اور ام المومنین بنی۔ خولہ بن تھلاوہ رضی اللہ عنہ نے توکل کیا اور ان کی شکایت قرآن کا حصہ بن گئی۔ آپ بھی جب توکل کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو سن کر آپ کو وہ دے گا جس کی آپ امید بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، آپ کی قیمت وہی اللہ جانتا ہے جس نے آپ کو عزت بخشی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو اسے سنبھال کر رکھ لیجئے، سیو کر لیجئے تاکہ جب بھی دل ٹوٹے آپ اسے دوبارہ سن سکیں۔ شیئر کیجئے، شاید آپ کی ایک شیئر سے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ کامنٹ کیجئے یہ پیغام آپ کے دل تک کتنا پہنچا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو روزانہ ایسے ہی اسلامک ویڈیو اور ایسے ہی اچھے میریکل ملتے رہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔